السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کے وصول کے لیے چند گھنٹے باقی رہ گئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، اس کے راوی سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آج اس حدیث پہ یہ سمجھے کہ زندگی میں پہلی دفعہ عمل ہو جائے گا۔ وہ کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد، جب رمضان المبارک قریب آ گیا تو اس سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کر کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کل رمضان ہو اور اس حدیث پہ آج بات ہو جائے تو گویا اس پر کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے راوی کون ہے؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی جو پہلی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، جو عظمتوں والا، رحمتوں والا اور برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ بات آج اس موقع پر اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو یہاں سامعین ہیں، اکثر ان میں سے تاجر حضرات ہیں۔ زندگی میں کتنی رمضان گزر گئے، کسی کی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر ہو گئی۔ کسی کے زندگی کے 40 رمضان گزر گئے، کسی کے 50 گزر گئے، کسی کے 60 گزر گئے، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے 40 رمضانوں کا آخری عشرہ دکانوں پر گزر گیا۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ ہم نے اس رات کو تلاش نہ کیا، اس رات کو پایا نہ جس رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ 1000 کو تقسیم کیا جائے تو یہ 80 سال بنتا ہے۔ 80 سال اس وقت مجموعی عمر کوئی 80 تک پہنچتا ہے۔ اکا دکا علاقے میں کوئی ہوگا جس کی 100 سال عمر ہوگی، ورنہ 60 ہے، 70 ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، نوجوان دنیا سے جا رہا ہے، بچہ دنیا سے جا رہا ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس رات کے بارے میں فرمایا، جس نے اس رات کو عبادت کی، جس نے اس رات میں آنسو بہائے، جس نے اس رات میں اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، جس نے اس رات میں اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اور جس نے اس رات میں یہ صدا بلند کی، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے ساری کائنات کے رب، اے ساری کائنات کے بادشاہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، مجھے پتہ نہیں یہ رات لیلۃ القدر کی ہے یا نہیں، لیکن اس کو پانے کے لیے میں آخر عشرہ کی راتوں میں، رات کی تاریکیوں میں اور رات کے سناٹے میں اللہ تجھے پکار رہا ہوں اور تجھے پانا چاہتا ہوں۔ میں تیرا مطلوب ہوں، تو ہی میرا مطلوب، تو ہی میرا مقصود، تو ہی میرا مقصود اور مسجود ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس رات میں جس کو عبادت مل گئی، وہ رات جس کو مل گئی، اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 80 سال تک عبادت کی، اور اس کی 80 سال کی عبادت کی کیفیت کیا ہے کہ وہ 80 سال اس عبادت میں ایسے لگا کہ دن کو روزہ رکھا، رات کو تہجد میں اٹھا اور عبادت کی۔ اس 80 سالہ عبادت میں رب کی نافرمانی رائی کے برابر بھی نہ کی، بد نظری نہیں کی، غیبت نہیں کیا، بغض نہیں کیا، حسد نہیں کیا۔ 80 سالہ زندگی میں رب کو پانے میں لگا ہوا ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی پوری اتباع اور تابعداری کر رہا ہے۔ 80 سالہ زندگی عبادت میں وہ لگا ہوا ہے۔ اس کے 80 سال اسی عبادت میں گزر گئے، اور ادھر امام الانبیاء کا امتی ہے، حضور کی امت میں پیدا ہونے والا ہے، آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اس رات میں
جب اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے وہ ہاتھ بھی گناہوں سے آلودہ ہے، جس دامن کو پھیلاتا ہے وہ دامن بھی گناہوں سے آلودہ ہے، جس زبان سے اس رب کو پکارتا ہے وہ زبان بھی گناہوں سے آلودہ ہے، لیکن ہے وہ رات لیلۃ القدر کی ہے، اور اس رات میں اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اعلان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے جس میرے امتی کو وہ رات مل گئی وہ ایسا ہے جس نے 80 سال عبادت میں گزار دیے۔ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی؟ اور پھر اس پر پوری سورت اتار دی، ایک آیت بھی کافی تھی، پوری سورت اس رات کے بارے میں اتار دی، اور لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے سابقہ امتوں کی عبادت کو ذکر کیا کہ کئی سال عبادت میں ان کے لگ جاتے تھے۔ ذرا تصور کریں، حضور صحابہ کے سامنے سابقہ امتوں کے سجدوں کو، ان کی ریاضت کو اور عبادت کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کئی سال ان کی عبادت میں گزر جاتے۔ ادھر صحابہ کے دل میں تمنا آئی، ربا اللہ کا پاک پیغمبر سابقہ امتوں کی عبادت سالوں کے حساب سے ذکر کر رہے ہیں، ربا ہم حضور کی امتی ہیں، ہماری عمر ہی 60 سال، ہماری عمر ہی 70 سال، ہم اتنی عبادت نہ کر سکے جتنی پہلی امتوں نے کی۔ یہ میرے محترم دوستو تمنا حضور کے امتی میں، حضور کے صحابہ کے دلوں میں یہ تمنا میرے محترم دوستو پیدا ہوتی ہے، اور عرش والا سورہ قدر پوری آپ اتار دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری سورت اتار دی۔ اے میرے محبوب، تمنا آپ کے امت کے دل میں پیدا ہوئی، تمنا آپ کے صحابہ کے دل میں پیدا ہوئی کہ پہلی امتوں میں عبادت کے لیے سالہ سال گزر گئے، اور ہمارے پاس اتنی عمر نہیں ہے، ان کو کہہ دیجئے میں نے تمہاری تمنا کو، میں نے تمہاری آہوزاری کو شرف قبولیت دی ہے، اس رمضان میں ایک رات رکھ دی ہے، اس کو جس نے پا لیا 80 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اور جس کو ہر رمضان میں یہ رات مل جائے، ذرا محبت دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی، پھر اللہ نے اعلان کیا کہ اے نبی آپ وہ دعا مانگے، میں عرش والا اس دعا کو قبول کروں گا۔ کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی، پھر مجھے کہا گیا اے میرے محبوب آپ دعا مانگے، وہ مقبول دعا میں قبول کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے آخرت کے لیے اس دعا کو سنبھال کر رکھ دیا ہے، اور پھر میں اللہ کے سامنے اس دعا کو مانگوں گا، اور میرے محترم دوستو اللہ اس دعا کو قبول کریں گے۔ کیوں کہ اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تیرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ اور اللہ کا محبوب کس طرح راضی ہوں گے؟ آپ دعا مانگیں گے، ربا میں اپنی امت کے گناہگاروں کو جہنم کی آگ کے اندر نہیں دیکھ سکتا، آج اس مقبول دعا کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، نکال میری امت کو جنت میں داخل کر۔ اور اللہ کے محبوب اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے، کیونکہ اعلان ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی بھی اعلیٰ اور میرے محترم دوستو امت بھی اعلیٰ۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا گیا، اور رات کے قیام کو تمہارے اوپر لازم کیا گیا۔ روزوں سے مراد رمضان کے روزے، اور رات کے قیام سے مراد تراویح ہے۔ رمضان کے روزے کیا ہیں؟ یہ کس لیے فرض کیے گئے؟ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، جس طرح پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں بھوکا رکھا جا رہا ہے؟ کیوں پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ آگے فرمایا اس لیے کہ تمہاری زندگیوں کے اندر تقوی آئے۔ تقوی، روزے سے مقصود تقوی ہے۔ روزہ رکھنے سے جس چیز کو حاصل کرنا ہے میرے محترم دوستو وہ تقوی ہے۔ پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ تقوی
کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی خاردار جھاڑیاں ہوں اور ان جھاڑیوں سے جب گزرے تو اپنے دامن کو بچا بچا کر گزرتا ہے، اپنے دامن کو محفوظ کر کے گزرتا ہے، کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں نہ لگ جائے۔ کا تقویٰ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے رب سے ملاقات کر لے۔ اس کا آنکھ، کان، ناک، وجود، دل اور دماغ گناہوں میں آلودہ نہ ہو۔ روزے سے مقصود یہ ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیے، اعلان ہوتا ہے کہ تم نیکی کرو، ایک نیکی کا اجر 10 نیکی ہے، اور پھر آگے عجیب اعلان کیا، پھر 10 نہیں ہے، تمہارے اخلاص کی بنیاد پر، تمہاری محبت کی بنیاد پر اس ایک نیکی کا اجر تمہارا رب 700 گناہ تک دے گا۔ نیکی ایک ہوگی، اجر 700 گناہ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نماز کے اجر کو بیان، حج کے اجر کو بیان کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے اجر کو بیان کیا جا رہا ہے، نفلوں کے اجر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آتی ہے روزے کی باری، ربا نیکی کا اجر 700 تک ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوک اور پیاس میں گزارتا ہے، اور سارا دن اس نے کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روکا ہے، اور روزہ اس حالت میں رکھا ہے کہ نگاہ سے بد نظری نہیں کی، کانوں سے گندے گانے نہیں سنے، اور اس زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، غیبت نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں لگایا، اور کسی سے حسد نہیں کیا۔ اللہ اس انداز سے روزے دار روزہ رکھتا ہوا جب افطاری تک جاتا ہے، اجر کیا ہے؟ اوپر سے جواب آتا ہے، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدل بھی عرش والا خود دے گا۔ گنتی ختم کر دی، اور پھر اس کو دیکھیں کہ ساری کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ، ساری کائنات کا رب خود اعلان کر رہا ہے، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ربا دنیا کے مالدار اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ربا تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو روزے دار کو اجر کیسا دے گا؟ اپنی بادشاہت کے مطابق دے گا۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، میرے محترم دوستوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب جا کر زندگی کی ڈوری ٹوٹ جائے، زندگی کی سانس اکھڑ جائے، جنازہ اٹھ جائے، کندھوں پہ اٹھا کر لوگ مٹی کے حوالے کر دیں، پھر رمضان نصیب نہیں ہوگا، پھر یہ برکتیں نصیب نہیں ہوں گی، پھر یہ رحمتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ ابھی ہو سکتا ہے کل میرے محترم دوستوں پہلی تراویح ہو اور چاند نظر آ جائے، اس رب کی عطا پر جاؤں جس وقت رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پھر اللہ اعلان کرتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ اس امت کے روزہ دار ہیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں ان پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے یہ جہنم میں جائے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، کھول دو۔ جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، اور کہا پھر کیا ہے؟ اس رمضان میں تم نفلی عبادت کرو گے، میں اللہ تمہیں غیر رمضان میں فرض کے برابر اجر دوں گا۔ کل نفلی عبادت رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، نفلی صدقات کر رہا ہے، لیکن اجر فرض کے برابر اس کو دیا جا رہا ہے۔ فرض پڑھ رہا ہے، کہ ایک فرض کو ادا کرو گے 70 فرضوں کا اجر دوں گا۔ ایک فرض نماز ادا کی ایسا ہے کہ گویا 70 دنوں کی نماز اس نے پڑھی۔ 2 رکعت فرض ادا کیے، پھر اس کو 70 سے ضرب دو، پھر معاملہ کہاں تک ملتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے؟ عطا کا مہینہ ہے، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو کیا کہنے اس رب کے اس مہینے میں جو کہتا ہے جس وقت افطاری کا وقت ہوگا میرے سامنے دامن پھیلاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہمارا افطاری کا وقت کیا حال ہوتے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ اور روزہ نام صرف میرے محترم دوستوں کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے بعض روزہ داروں کو بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کو روزے کا اجر نہیں ملتا، روزہ رکھا نگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کرو نا، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے میرے محترم دوستو، صرف اس ایک مہینے میں، صرف اس ایک مہینے میں ہم یہ عزم کر رہے ربا کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، صرف تجھے پائیں گے، تجھی کو چاہیں گے، تجھی کو جیوں میں بسائیں گے، تجھے ہی اپنا بنائیں گے۔ روزہ دار سحری وقت روزہ رکھتا ہے اور پھر سارا دن ان نگاہوں کو پاک رکھتا ہے، کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا،
بے حیائی کو نہیں دیکھتا، فحاشی کو نہیں دیکھتا، عریانی کو نہیں دیکھتا، ان آنکھوں کو بد نظری سے پاک رکھا، کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ میرے محترم دوستو، اس نے افطاری تک ان نگاہوں کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے پانے میں، اللہ کی معرفت میں ان نگاہوں کو گناہوں کی دلدل سے نکالا، اس پخانے میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو روکا، اور ان کانوں سے غلیظ اور گندے گانوں کو نہیں سنا، جھوٹ کو نہیں سنا، بہتان کو نہیں سنا، ان کانوں کو بھی محفوظ کیا۔ اور میرے محترم دوستو، اس زبان سے غلط بول نہیں بولا، اس زبان پہ میرے محترم دوستو سحری سے لے کر افطاری تک اٹھتا ہے تو ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب افطاری کا وقت قریب آیا اور یوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے، ربا ربا، ان نگاہوں سے جو آنسو نکل رہا ہے، ربا میری ساری زندگی ایک طرف، آج کا روزہ ایک طرف، ربا آج کے روزے میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، ربا یہ آنکھیں آج بے حیائی سے پاک رہی ہیں، ان آنکھوں سے ربا تیری محبت میں آنسو نکل رہا ہے، ربا یہ زبان اللہ اس سے جھوٹ اور بہتان نہیں بولا، ان کانوں سے میں نے آج غلاظت کو نہیں سنا، گندگی کو نہیں سنا۔ اس حال میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے گا، خدا کی قسم وہ عرش والا بھی جو کہتا ہے میں افطاری کے وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وہ حضور کی امت سے محبت کرتا ہے، میرے محترم دوستو وہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اور افطاری کے وقت دعا کی بھی میرے محترم دوستو فرصت نہیں ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے روزہ اس حال میں رکھنا کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا، ایک زندگی کا رمضان ایسے گزار دیں جس میں میرے محترم دوستو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور ایک بات اور، اس پورے رمضان میں اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں، پھر انشاءاللہ پورا رمضان اس کیفیت سے گزرے گا۔ پھر میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آخر عشرے میں جب رات کی تاریکیوں میں آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، خدا کی قسم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے بھی آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو یوں لگے گا جیسے اللہ کی محبت مجھے بوسہ دے رہی ہے۔ اور دوسری بات، رات کا قیام، رات کی تراویح، یہ بات یاد رکھے، تراویح میں 3 چیزیں، تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، اور اس کے اندر پھر 3 سنتیں ہیں۔ تراویح کی اپنی کتنی سنتیں ہیں؟ 3۔ پہلی سنت تراویح کی کہ رمضان میں عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیے، اور وطروں سے پہلے 20 رکعت تراویح کی اپنی سنت ہے، یہ ایک سنت ہوگی۔ دوسری سنت مردوں کا جماعت کے ساتھ تراویح کا پڑھنا، یہ اس کی دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت کہ تراویح میں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سننا۔ ایک تو سنت موقدہ ہے، پھر اس کی 3 سنتیں ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں نہیں پڑھ رہا، گھر میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، اکیلے پڑھ رہے، اکیلے تراویح پڑھ رہے، تراویح کی نماز تو پڑھ رہے، لیکن اس کی ایک سنت اس سے رہ گئی جو تراویح جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے، عشاء کے بعد جو وقت ہے اس پر ادا کر رہا ہے، لیکن پورا قرآن نہیں سن رہا، یہ سنت اس سے رہ گئی۔ اس لیے یہ 3 سنتوں کا مجموعہ ہے تراویح۔ اور عورتوں کے لیے صرف کیا 20 رکعتیں پڑھنا، پورا قرآن سننا بھی ان کے اوپر میرے محترم دوستوں نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ قیام کہا گیا، رات کا قیام، اور اس پہ اللہ کیا دیتے ہیں، کیا میرے محترم دوستوں اس پر اجر ہے۔ اور ایک ہی مسجد میں تراویح کو شروع کرنا اور ایک ہی مسجد میں ختم کرنا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ یہ قرآن کا کس مہینے میں اتارا گیا؟ رمضان میں۔ قرآن اور رمضان کو آپس میں جوڑ ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے اسے خود پڑھا ہے، اور آگے امام اللہ کا کلام پڑھ رہا، اور پیچھے عشق و محبت میں سارے سن رہے ہوں۔ میرے محترم دوستوں، اس سے بڑا اور کیا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، رمضان میں کیا رہنا ہے؟ بیدار رہنا ہے، ایک ہی مسجد میں شروع کرنا ہے اور وہاں تک پورے ختم تک پہنچنا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، اس کی اور اپنے آپ کو سفر سے، ہمارے بزرگ رمضان میں سفر نہیں کرتے تھے۔ جتنی ترتیبیں ہیں، میں نے پہلے کئی جمعوں سے یہ اعلان، اور اپنی ترتیبیں پہلے ہی بنا لیں۔ رمضان میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ کرنا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ، اور
افطار اور سحر کے متعلق ہمارے معاشرے میں ایک غلط رواج ہے. وہ غلط رواج یہ ہے کہ کہتے ہیں جی جب سحری کے وقت خاص کر دیہاتوں میں سحری کھا رہے ہیں, اب سحری کا وقت ختم ہو گیا, فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں, پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ ابھی مؤذن آذان دے رہے ہیں, ابھی مؤذن. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, فجر کی اذان فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے یا پہلے؟ بولیں. فجر کی اذان فجر کا وقت داخل ہونے کے, اور سحری کا وقت فجر سے پہلے. تو قرآن حدیث میں کیا ہے؟ سحری کھانا ہے. یہ نہیں کہا کہ فجر کے وقت میں کھانا ہے. اب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہوتا ہے, پھر فجر کی اذان دی جاتی ہے. اگر اس وقت کوئی سحری کھا رہا ہے تو اس کا روزہ جان بوجھ کے اگر کھا رہا ہے پھر کفارہ بھی ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو آگے مسائل ہیں, کفارے کے مسائل ہیں, اسی طرح روزہ ٹوٹنے کے مسائل ہیں, پھر انشاءاللہ وہ آگے بیان ہوں گے. اس وقت آج جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے روزے کو تقوی اور طہارت کے ساتھ میرے محترم دوستو محفوظ کرنا ہے, اور رات کے قیام تراویح کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.